پاکستان کونسل جو ہے الیکشن شاید نہ لڑے لیکن وہ پاکستان کے دفاع کے لیے کام کری. دین سیاسی جماعتیں جو دفاع پاکستان کونسل میں وہ کیا کسی اتحاد کے تحت لڑیں گی؟ لائک جس طرح آئی جی آئی بنی تھی، آپ کے پیچھے کوئی اس طرح کا کوئی ایلیمنٹس موجود ہے کہ آئی جی طرز کا کوئی اتحاد بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، کچھ ایسی جماعتیں جو بالکل الیکشن ہی نہیں لڑتی. جماعت دعویٰ جو ہے وہ الیکشن لڑتی ہی نہیں ہے. ان کے علاوہ جتنی جماعت اسلامی الیکشن لڑتی ہے، ہم لڑتے ہیں، شیخ رشید لڑتے ہیں، نورانی صاحب کی پارٹی لڑتی ہے، سمیع الحق صاحب کی پارٹی لڑتی ہے. تو بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ایک اچھا دائیں بازو کا الائنس بننا چاہیے. میری اپنی بھی یہ کوشش ہے کہ مسلم لیگوں کو متحد ہونا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ متحد ہونا چاہیے. دفاع پاکستان کے اندر جو ابھی نہیں چاہ رہے ہم، کیونکہ یہ مطلب ایک کاز ہی اور ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ الیکشن لڑنے کی خواہش رکھتی ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ ایک صاف شفاف طریقے سے اگر الیکشن ہو. اور جب تک یہ کامیابی نہیں ہوگی اس ملک کے اندر، جب تک کہ ہم دو چیزیں جو میں نے شروع میں کی کہ احتساب کا عمل صحیح نہ ہو، جب تک کہ احتساب کے عمل کو اپوزیشن اور حکومت سے بالا تر نہ کیا جائے. اور میں نے اس بات کی تجویز پیش کی تھی کہ ایک جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بننا چاہیے جس میں کہ تمام سیاستدان ہوں، چاہے افواج پاکستان کے لوگ ہوں، چاہے اس کے اندر ججز ہوں، چاہے اس کے اندر سب کا احتساب جو ہے وہ برابر اور کڑا احتساب ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے پاکستان، آپ نے کہا نا کہ 4 سال میں 60 سال میں اتنا قرضے نہیں لیے جتنے 4 سال میں لیے، اور جتنے نوٹ ان پچھلے 4 سالوں میں چھاپے ہیں شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہ چھاپے گئے ہوں. ایک چیز میں بہت مختصر پوچھنا چاہوں گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی اگر کسی بھی قسم کے کوئی این آر او اسکینڈل کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے تو زرداری صاحب اور ان کی پوری کابینہ حکومت یہ کہتی کہ بی بی کی جو قبر ہے اس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے. اگر بھٹو ریفرنس کو دوبارہ کورٹ میں لایا جاتا ہے دین کیا بھٹو کے ساتھ ساتھ ضیاء صاحب کی قبر کا ٹرائل نہیں ہوگا؟ آپ اس کی کیا مخالفت کریں گے؟ دیکھیں میں تو کسی چیز کی مخالفت نہیں کرتا ہوں. دیکھیں یہ معاملہ سپریم کورٹ کا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک جج نے لالچ میں آ کر، اور لالچ بھی بہت چھوٹا سا تھا کہ چیئرمین کرکٹ کنٹرول بورڈ کا بننا چاہ رہے تھے وہ، ٹھیک، نام ان کا میں بھول رہا ہوں، چھوٹے سے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے، جیسے ہی محترمہ کی حکومت آئی اور وہ کنٹینیو رکھنا چاہ رہے تھے اپنی چیئرمین شپ جو بعد میں نہیں رہ سکی، تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم پہ یہ پریشر تھا، اور جھوٹ بولا انہوں نے. اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور وہ جج تھے ان پہ پریشر ہے تو سب سے پہلے تو اس جج کو ٹانگنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں صحیح کہ جس نے جھوٹ بولا. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے دیکھیں اس میں سپلٹ ڈیسیجن کبھی نہ آتا اگر پریشر ہوتا تھا. اگر حکومت نے یا فوجی حکومت نے پریشر ڈالنا تھا تو کبھی بھی سپلٹ ڈیسیجن نہ آتا. اس کا سپلٹ ڈیسیجن تھا، 4-3 کا ڈیسیجن تھا. پھر جب ریویو میں حکومت گئی تو اس وقت یونانیمس ڈیسیجن تھا. ٹھیک، جب ایک دفعہ ریویو ہو جائے اس کے بعد ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا. صحیح، یہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سپریم کورٹ بھی اپنے قانون کے ساتھ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے صحیح کہ آپ اس طرح، تو آپ سارے ایرا غیرہ نتو خیرہ جتنے لوگ ہیں، جتنے پھانسی چڑھے ہیں، جتنے لوگوں کو سزا ملی ہے، وہ سارے کے سارے کہیں گے جی کہ ہم نے بھی جانا ہے، ہمارا بھی ٹرائل اوپن کریں، ہمارا بھی ٹرائل اوپن کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ کو مس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تاریخ کے ساتھ مذاق اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر این آر او نہ ہوتا 2007 دسمبر میں دونوں، بلکہ پورا خاندان جو تھا زرداری سمیت، انہوں نے کنوکٹ ہو جانا تھا. اور یہ سوئس حکومت نے کہہ دیا تھا. اس بات کا انکشاف کابینہ کے اندر وزیر اعظم نے بھی کیا تھا اور مشرف نے بھی کیا تھا کہ اگر دسمبر میں یہ پیش نہ ہوئے جو انہوں نے کہا کہ میرا دماغ خراب ہے، میں پاگل ہوں اور اپنی وہ ساری دیتے رہے، میری کمر میں تکلیف ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا ہے، تو ایکس پارٹی ڈیسیجن اس کورٹ نے لینا تھا اور یہ پورے کا پورا خاندان جو ہے ہمیشہ کے لیے کنوکٹ ہو جانا تھا. صحیح. اور یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ جو این آر او ہوا ہے، اور کورٹ نے صحیح کیا کہ اس کو کالعدم قرار دیا ہے، وائڈ اب انیشیو جس کو کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو نہ صرف خط لکھنا چاہیے بلکہ میں نے ایک اور تجویز دی ہے جی، سب سے آسان تجویز ہے. ہندوستان نے یہ کیا ہے، امریکہ نے یہ کیا ہے، برطانیہ نے کیا ہے، یورپین یونین نے کیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے ساتھ پاکستان کی حکومت معاہدہ کرے کہ جتنے پاکستانیوں کے اکاؤنٹ وہاں ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ 70-80-90 ارب ڈالر وہاں پڑا ہوا ہے شاید اس سے پاکستانیوں کا، شاید اس سے زیادہ بھی.
کہ سب کا انکشاف کیا جائے کہ کس کس پاکستانی کا پیسہ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے اور سارا پیسے کو واپس لایا جائے. ٹھیک ناظرین, یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اجاز الحق صاحب سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ یہ بہت عرصہ تک حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہیں, جس میں مشرف صاحب کی حکومت بھی اور نواز شریف صاحب کی بھی حکومت رہی, کیا وجہ تھی کہ زیاد صاحب کے جو سانحہ ہوا تھا, ان کے جو شہادت کا سانحہ ہوا تھا, اس پر یہ انہوں نے کیوں نہیں کوششیں کی کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کروایا جا سکے؟ اور دوسری طرف یہ سوال بھی ضرور پوچھوں گا کہ کس طرح ایک پاگل اور ایک جو جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, ان کو جو دماغی بیماریاں ہیں, وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ بن گیا. ہمارے سیاستدان کے سو رہے تھے. اب ہم لیں گے میاں طارق کے ساتھ. ناظرین اکرام, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اجاز الحق صاحب, سربراہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء, اور اس وقت ہم ان سے پروگرام بریک پر جانے سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ان سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ کس طرح یہ حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہیں, اور کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے جو سانحہ تھا, جو شہادت تھی ان کے ساتھ افواج پاکستان کے بہت سارے جرنیل جو شہید ہوئے تھے, اس سارے سانحے کی کیوں تحقیقات نہیں کروا سکے؟ اجاز صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, یہ بڑی ایک لمبی سٹوری ہے, اور میں نے جو ہے ایک 2010 میں, اگر آپ گوگل کریں گے تو میرے آرٹیکلز اگر نکالیں تو میں نے سارے کے سارے انکشافات جو ہیں جی ایک 2 پورشنز میں آیا تھا ایک آرٹیکل. میں چاہوں گا ذرا مختصر وہ انکشافات مجھے بھی آج پروگرام میں میرے ناظرین کے لیے بتائیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا شکر تھا کہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ سیبوٹاج ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ امریکہ نے شروع سے اس کو دبانے کی کوشش کی تھی, اور یہ کہنا چاہا تھا کہ یہ ایک جو ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو جوائنٹ کمیشن بنا پاکستان ایئر فورس کا اور امریکن ایئر فورس کا, جو اس کی 350 سے زیادہ صفحات کی جو رپورٹ آئی, اس میں ان کو اس بات کا انکشاف کرنا پڑا کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا, یہ سیبوٹاج تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ہم نے جا کر وہاں پر اس کو پرسو کیا کیس کو. جنرل اختر عبد الرحمان کے بیٹے تھے ہمایوں اختر, ہارون اختر, اور میں, ہم امریکہ گئے, بہت سے لوگوں کو ملے. اس وقت کے صدر جو تھے ماضی کے, ان کو ملے, امریکہ کے کانگریس والوں کو ملے, سینیٹرز کو ملے. پھر ہم نے ایک وہاں کا سب سے بڑا وکیل کروایا جی, اور ہم نے یہ کہا کہ ہم لاکہیڈ کو سو کریں گے کہ وہ یہ بات پروو کریں کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا, یہ سیبوٹاج تھا. اس کے بعد وہ رپورٹ آئی تھی ہمارے کیس کرنے سے کے بعد. تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ اس کیس کو چلنے نہیں دیا گیا, اور اتنا دباؤ آیا امریکی حکومت کی طرف سے اس لائر کے اوپر. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کتنا دباؤ تھا اور کیوں دباؤ ڈال رہے تھے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس لائر نے انکار کر دیا اس کیس کو پرسو کرنے کا. اتنا دباؤ تھا. صحیح. پاکستان کے اندر دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ اٹاپسی ہوئی صرف ایک شخص کی ہوئی, اور وہ بھی زبردستی کروانی پڑی, اور وہ تھا ملٹری اٹیچی جو امریکہ کا تھا. باقی تمام کی تمام اٹاپسیز کی رپورٹ جو بھیجی گئی وہ راتوں رات واپس منگوا لی گئی, اور کسی کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا گیا. صحیح. ڈاکٹر جو وہاں کام کر رہے تھے ان کو دور دراز کے علاقوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا. وہ شخص جس نے راتوں رات پن سٹیک سے جہاز کے ملبے کی جا کے ٹیکنیکل کیمیکل انالیسس کروا لی تھی, جس سے ثابت ہوا کہ فاسفورس زیادہ تھی اس میں, آموں کے اندر وہ پھٹا تھا, گیس کا انکشاف ہوا. صحیح. اس شخص کو نہ صرف ایئر فورس سے نکال دیا گیا, اب وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے, بلکہ کئی مرتبہ اس کو مارنے کی بھی کوشش کی گئی, اور اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. گروپ کیپٹن ظہیر زیدی ان کا نام. ٹھیک ہے. جو پاکستان میں سب سے زیادہ ایئر کریشز کے ایکسپرٹ تھے, کیونکہ انہوں نے یہاں تک وہ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے نشاندہی کر دی تھی کہ کیا ہوا, اور وہ آگے پہنچ رہے تھے کہ کس طرح سے یہ کیا گیا, تو اس کو ایئر فورس ہی نکال دیا گیا. مجھے بھی اجازت ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو سارا واقعہ ہوا 2 مئی کا, جو اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن ہوا, اس میں کون لوگ انوالو تھے؟ کیا اس کو صرف پاکستان کو وکٹمائز کرنا اس کا مقصد تھا, یا پاکستان پہ پریشر بلڈ کرنا تھا؟ نہیں, یہ پاکستان پہ پریشر تو بلڈ کرنا ہی تھا, لیکن دیکھیں اس میں بھی ایک بڑی, جب سے کہ حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان جی, اور یہ بات کرنی چاہیے, جب یہ خلاف پیدا ہوا وہ اس وقت پیدا ہوا کہ جب یہ حسین حقانی ٹائپ کے لوگ جو تھے وہاں پر بیٹھ کر اس بات کا انکشاف کر رہے تھے اور حکومت کو آن بورڈ لے رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ حملہ کرنے لگا. دیکھیں 2 تاریخ کو حملہ ہوتا ہے, 3 کو صدر پاکستان جو ہیں ہمارے کا جو آرٹیکل ہے وہ نیو یارک ٹائمز میں چھپ جاتا ہے یا واشنگٹن پوسٹ میں چھپ جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا, اب آپ اپنا کام پورا کریں. صحیح. اور وزیر اعظم کہتا ہے کہ بات بھی دیتے ہیں نا امریکہ, آپ نے بڑا اچھا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ بہت بڑی فتح ہوئی ہے ہماری.
یعنی پاکستان کی آزادی اور خود مختاری پامال ہو گئی. پاکستان کے اندر پہلی دفعہ کسی کو جرت ہوئی کہ وہ آ کر اس طرح حملہ کرے. حالانکہ ایک فیلڈ آپریشن تھا, میں یہ مانتا ہوں, اور امریکہ کو اب خود بھی معلوم ہے کہ یہ ایک فیلڈ آپریشن تھا, لیکن ہمارے ہی لوگ جو ہیں یہ جہاں پہ, تبھی تو ہے کہ ایک امریکی سفیر جو ہے اور ایک امریکی جو وائس رائے ہے, جس کو ہندوستان جب وہ جاتا ہے ان کا اس کے لیول کا کوئی ڈپٹی سیکرٹری ملتا ہے. ہمارا صدر بھی اس کو مل رہا ہوتا ہے, ہمارا وزیر اعظم بھی مل رہا ہوتا ہے, ہمارا آرمی چیف بھی مل رہا ہوتا ہے. تو ہم نے خود اپنے آپ کو اتنا جھکا دیا ہے کہ کچھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ کہ پاکستانی قوم کو کچھ غیرت کا تقاضا جو ہے وہ اپنا جو غیرت کو زندہ کرنی ہوگی. کیا میں یہ ایک بہت مختصر مجھے جواب دیجیے گا کہ کیا جس طرح دفاعی کونسل میں پاکستان میں جماعتیں جمع ہوئی ہیں پاکستان میں, جن کو کل عدم تنظیمیں کہا جاتا تھا کل تک, لیکن وہ محب وطن جماعتیں ہیں, وہ اگر اکٹھی ہوئی ہیں تو اس کی دیگر ممالک کو کیا تکلیفیں ہیں؟ پاکستان کے میڈیا پر, حکومت پر پابندیاں لگانے کے جو ہے پرسیپشنز اور سازشیں یا اس طرح کی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں. جو بھی نیٹو سپلائیز کو بند کرنے کی بات کرے گا, جو بھی پاکستان کے علم کو اٹھائے گا اور جھنڈے کو لہرائے گا, لازمی بات ہے امریکہ اس کے خلاف ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے نکل آئے, یہ کہاں سے ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکی سفیر نے حکومت کو لکھا ہے کہ ان دفاع پاکستان کو بین کیا جائے. کلعدم تنظیموں کی تو اور بات ہے. دیکھیں کلعدم کس چیز کے لیے کلعدم, پاکستان کے ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دی, پاکستان کے سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی ہے, آئین پاکستان نے ان کو اجازت دی ہے, فریڈم آف ایسوسیشن. وہ لوگ تو کلعدم نہیں ہے جو کیری لوگر بل میں پاکستان کی فوج کو نیچے دکھانا چاہتے. وہ کلعدم نہیں ہے جو میمو کے اندر پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو, پاکستان کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کر رہے تھے. لیکن وہ کمپرومائز ہے جو کہتا ہے جناب کہ ہم پاکستان کا دفاع کریں گے, ہم پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے لیے اپنی جان قربان کریں گے, اور ہم جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ریاستی دہشت گردی جو سب سے بڑی دنیا کی ہو رہی ہے وہاں پہ ختم نہیں ہوتی, ہم نہیں مانتے یہ پیاز اور آلو کی آپ سیاست کریں. اس کو آپ کلعدم کہتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں اعجاز الحق صاحب سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو لنگڑی لولی جمہوریت کے تحت پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی ساورنٹی کا جو سودے کرتی ہیں, ان سیاسی جماعتوں کو یا اس طرح کی جمہوریت کا ہمیں